اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. ٹھیک ہے نا. اس میں سے بنین سے جو ہے نا، بنین سے جو ہے نا یہ وہ ہوا، تو پھر اس میں سے بنی بنی بن گیا، نون گر گیا اس میں سے. تو یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. کیوں؟ یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے. ٹھیک ہے نا، کہ جن کو کھولنا کیا ہے، یواری سوآتکم. یہ سوآتکم مطلب ہے کہ وہ حصے جو ان کو کھولنا کیا ہے، برا ہے جو ہے نا اس میں سے. اور وریشا، اور وہ خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، خوشنمائی کا ذریعہ. وہ لباس و تقوا، اور تقوی کا جو لباس ہے، ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے. ذالک، یہ کیا ہے، من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے. لعلہم یذکرون، یتذکرون تھا، اچھا تا کو زال کر کے زال کا زال میں ادغام کرتی ہے، پڑھ چکے ہیں ہم جو ہیں، یتذکرون تھا. ٹھیک ہے نا، تو لعلہم یذکرون، کہ لوگ سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں سے اب کیا ہو رہے ہیں اصل میں، حضرت آپ بتائیں گے آپ کو کہ آیت نمبر 26 تا 32 جو ہے نا، ایک اہل عرب کی جو ہے نا، اب یہ ایک عجیب غریب رسم کی اس میں سے یہ نازل ہوئی ہے. اس میں سے مکہ مکرمہ کے قریب جو رہنے والے قریش جو تھے، جو حمص کہلاتے تھے، یہ جو ہے اس میں سے عرب کے دوسرے تمام قبیل حرم کے پاس میں لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے. اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ جو تھے نا کپڑے پہن کے خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے نا، صرف یہی لوگ کر سکتے تھے اور کوئی نہیں تھا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو ہمس کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے، اگر اس کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر دیتے، لیکن اگر اس کو ہمس میں سے کسی کپڑے نہ ملتے تو وہ بالکل عریاں ہو کر طواف کرتے تھے. یہ آیتیں اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اس میں انسانوں کے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے. ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ یہ دونوں مقصد پورے کرے. لباس ہوتا ہی بچوں کیا ہے، ایک تو یہ کہ سطر کو ڈھانپے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اچھا بھی لگے، یعنی اس میں سے. اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل ہے تو انسانی فطرت کے خلاف ہے. اب ایسا لباس جو آج کل پہنتے ہیں جس کا کیا ہوتا ہے، جس میں انسان کا سطر کھلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ لباس ہے ہی نہیں ہے، یا جس میں جسم کے اعضاء کا پتہ چلتا ہو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہی جو ہے نا اس میں سے. اور پھر جو ہے نا اسی سے یہی چیز جس سے ہم پینٹ سے جو ہم منع کرتے ہیں مردوں کو بھی جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد بھی جو پینٹ پہنتا ہے تو اس کے اعضاء کی ساخت پتہ چلتی ہے، سجدے میں جب جاتا ہے تو اس کے اعضاء کی ساخت پتہ چل رہی ہوتی ہے بالکل جو ہے. تو اب ایسا لباس پہننا یہ کیا ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی ہے، مطلب ہے حرام کے قریب ہوتا ہے. مکروہ تحریمی، اور اس اگر پینٹ میں کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. آپ کو کوئی فتویٰ دے دے، کوئی ماڈرن مفتی صاحبان فتوے دے دیں جو بھی کہ ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑتا پینٹوں میں نماز پڑھنے سے، تو ان کے فتووں کے اوپر جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش نہ کریں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، جس میں جسم کے اعضاء کی ساخت پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یاد رکھو. اس میں سے ٹریک سوٹس کے اندر تو اور گندہ حالت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو جو لوگ ٹریک سوٹ پہن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو ہے نا جس اعضاء کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر جو ہے نا جسم کا ہر، اور اس میں سے مختلف حصے ہیں، تو اگر کسی جس چوتھائی کے برابر اگر کھل گیا، چوتھائی کے برابر اگر کھل گیا تو، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار وہ کھلے رہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹریک سوٹ کے اندر یا اس طرح پینٹیں پہن کے، آج کل کی جینس کی پینٹیں پہن کے جو لڑکے اور بڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہوتی ہے نا وہ یہ پیچھے سے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پیچھے سے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ناف سے نیچے کا جو بھی حصہ اگر پیچھے کمر سے بھی اگر نظر آئے گا، چاہے ناف سے جو حصہ نیچے ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہیں وہ اس میں سے، اگر وہ چوتھائی کے برابر اگر کھل گیا، چوتھائی کے برابر، تو نماز ہو گئی نہیں، نماز ٹوٹ گئی، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. آپ سمجھانے کی کوشش کرو اللہ قبول کرنے والا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو اس میں سے جو ہے تو پھر اس لیے بعض مولوی کہتے ہیں ہاں جی پینٹیں پہنو کوئی بات نہیں، کھلی پینٹ پہن لو، فلاں پہن لو، کھلی پینٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو لوگ بھی آج کل جو ہے نا اچھے، میں دینداروں کو دیکھا ہے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اچھا نظر آنے کے لیے جو ہے، اچھا نظر آنے کے لیے. مطلب ہے آپ کے نزدیک اس کا مطلب ہے شلوار قمیض جو لباس ہے وہ کیا ہے، وہ کوئی شریفانہ لباس نہیں ہے یا اچھا لباس نہیں ہے اس میں سے.
اگر آج کل کافروں کا تو لباس نہیں ہے وہ، کافروں کا تو لباس نہیں ہے، لیکن پینٹ اور وہ جو ہے، لیکن پھر بھی فاسقوں کا لباس ضرور ہے. انسان کو جو ہے نا نیکوکاروں کا لباس پہننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے ایسی عورتوں کے لیے بھی جو عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں کرتی ہیں، ان کی کلائیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہی ہیں جناب علی، سر کے اوپر بس وہ دوپٹہ باندھ لیا، بس ہلکا سا جو ہے نا وہ بال پیچھے جا رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں، آگے لے کر رہی ہیں، پھر کچھ کر رہی ہیں. آج کل تو عورتوں نے، آج کل تو وہ مرد تو اپنے ٹخنے ڈھانپتے ہیں، عورتیں جو ہے نا آج کل کیا کرتی ہیں، وہ ٹخنے جو ہے نا وہ کر کے، تو وہ پھر ہماری جو ماڈرن جو ہماری نسل آ رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جی، وہ کہتی ہیں جناب علی کیا ہوتا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں ٹائٹس پہن کے، جی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے ان کی ٹائٹس پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں. اس میں بھی کیا ہو رہی ہے، جسم کے اعضاء کے، عورت کا تو سارا جسم سطر ہے، سارا جسم سطر ہے اس کا. تو ایسا لباس بھی پہننا جس میں جسم کے اعضاء کی ساخت بھی پتہ چلے، وہ بھی جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ تو جو اس میں سے ایسے جو برقعے آج کل عورتیں پہنتی ہیں، ٹائٹس برقعے پہن کے جی بازاروں میں پھر رہی ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑا ایک سمجھا جاتا ہے، ناجائز ہے. چاہے وہ کتنا ہی جو ہے نا جناب $1,000 کا جو ہے نا باہر سے آیا ہوا برقع ہے، جو مرضی ہو اس کے اندر سے، ایسا برقع استعمال کریں جسم کے اعضاء کی ساخت نہ پتہ چلے. جس میں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ٹائٹ اس میں آئے گا. اوپر کہنے کو برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ برقع ہوتا نہیں ہے. برقعے کا تو مطلب تھا کہ جسم کو چھپ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دیکھو یہاں سے تمہارے لیے کیا ہے، لباس یواری سوآتکم، چھپا کھولنا کیا ہے، برا ہے اس میں سے. اب وہ جی ساخت اس میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. تو یہ اب ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لباس کا ذکر ہے تو کتنی واجبان، جس طرح لباس انسان کے ظاہر جسم کی پرداری کے ساتھ تقوی انسان گناہوں سے پاکتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے. تقوی کا لباس بہترین لباس ہے، لہٰذا ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کی فکر کرنی چاہیے کہ تقوی کا لباس ہے ایسا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے تو جس لباس کے اندر یہ چیزیں نہیں آ رہی نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے یاد رکھو، اس میں سے یہ اس کو لباس نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کو لباس نہیں کہا جا سکتا. تو لباس جو ہے وہ پہن کے جو ہے اس میں سے، تو لباس جو ہے اس میں سے، اب مرد لڑکے جو ہیں وہ آج کل اچھے اچھے دینداری ذہن والے لڑکے جی جینس پہنی ہوئے، ٹائٹ جینس پہن کے جی پھر رہے ہیں جناب علی. ٹھیک ہے نا. پہن سکتے ہیں کلر برقع بھی پہن سکتے ہیں کسی بھی کلر کا. سب سے بہترین تو وہ ہوتا ہے، وہ شٹل کاک برقع ہوتا ہے. شٹل کاک برقع جو ہمارے ادھر خیبر پختونخوا میں پہنا جاتا ہے، یا میرے سسرال سائڈ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ مظفر گڑھ سائڈ کے اوپر بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا شٹل کاک برقع، ٹوپی والا برقع جو ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے بندہ پہن لے اوپر تو پتہ ہی نہ چلے کہ جناب اندر کون ہے. ٹھیک ہے نا. اندر کون ہے، کہ جناب جو ہے نا 15 سال کی حسینہ جا رہی ہے، یا 70 سال کی جو ہے نا اماں جا رہی ہے. اصل تو وہ برقع ہے، اصل تو وہ برقع ہے کہ شٹل کاک جو ہے اس میں سے. لیکن جو ہے نا یہ جو اس میں سے باقی اگر نہ پہن سکیں تو کم سے کم ایسا تو لباس پہنے نا جس میں کیا ہو، کھلا لباس ہو اس میں سے، برقعے کی اس میں سے جب پہننا ہی ہے. اگر صرف ویسے ہی وہ کرنا ہے تو ایک اس کے کرنے کے لیے میں ادھر بہت سا دیکھتا ہوں آج کل جو ہے لڑکیوں کا جو ہے بہت ایک عجیب سا مزاج بن گیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، اوپر تو وہ پہن لیا حجاب کر لیا، اس میں سے حجاب کر لیا، اور نیچے کیا وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور جی اوپر حجاب کیا ہوا ہے، اور پینٹ اور ٹائٹ پینٹس جو ہیں وہ پہن کے جی بازاروں کے اندر آ رہی ہیں جی فلاں ہیں. تو اس میں سے وہ ایک اس سے نکل کے اب کیا ہو گیا بنتا ہے نا، دوسری اس کے اندر گھس گئے ہیں اس میں سے. اور جو اگر کوئی بات کرے گا تو کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہیں، یہ بڑے سخت قسم کے وہ ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پرانے دقیانوسی مولوی فلاں لوگ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. نقاب والی چادر، چادر ہو کھلی چادر ہو بہت اچھی چادر. صحابیات کہتی ہیں نا کہ ہم چادریں پہنا کرتے تھے، صحابیات جو کہتی ہیں ہم چادریں پہنا کرتے تھے، کھلی بڑی چادر، اس کو چھیل کہتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں. موٹی چادر ہوتی ہے، وہ بڑی کمال کی ایک چادر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈاٹ والے پولکا ڈاٹس جس طرح ہوتے ہیں نا، اس طرح اس پہ ڈاٹس وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چھیل اس کو کہتے ہیں. وہ بڑی کمال کی چادر ہے. برقع پہننا کوئی ضروری نہیں ہے.
जिसम क्या कर लो कि सर से लेकर पांव तक वो हमारे जो है ना गांव साइड के ऊपर वो औरतें पहनती हैं, खैर वख्तुनख्वा वगैरह साइड के ऊपर भी वो सारी, तो वो बड़ी बेहतरीन होती है चादर जो है। तो बुर्का पहनना ही कोई जरूरी नहीं है, चादर फुल हो जो जिसम को क्या कर ले, पूरे के पूरे जो थे वो छुपा लेते थे अपने आप को। तो इसलिए ये जो है ना, ये अब इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो ये जो है ना तुम्हारे लिए नाज़िल, के तुम्हारे जिस्म को उन्हें छुपाए, जो खुशनुमाई का जरिया भी है लिबास जो है। तो इसका मतलब है लिबास क्या होना चाहिए, ठीक है अच्छा लिबास बंदा पहन सकता है, ठीक है ना, तो उसमें से, ठीक है ना, तो उसमें से वो कर सकते हैं। अब देखो जरा, या बनी आदमा, ए आदम के बेटो, ला यफ्तिनन्नकुम शैतानो, के ठीक है ना, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, कि शैतान को ऐसा मौका, ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु, शैतान तुम्हें हरगिज फितने में ना डाले, अच्छा हरगिज तुम्हें इस फितने में ना डाल दे, कि जैसा कि ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला था, मिनल जन्नत, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, और उसने क्या किया था, ठीक है ना, जबकि उनके जिस्म से उसने लिबास उतरवा लिया था, ली युरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे, ली युरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे, इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलहु मिन हैसु ला तरौनहुम, तो वो और उसका जत्था तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हम शैतान को नहीं देख सकते, लेकिन शैतानी शतुंगड़े और शैतान हमें क्या कर रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। इन्ना जअलना शयातीन औलिया, बेशक कि हमने क्या किया है, शैतान को उन्हीं का दोस्त बनाया है, लिल्लज़ीना ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। तो देखो शैतान की एक, यहाँ से बाज लोगों ने ये भी बयान किया, हजरत ने तो नहीं जिक्र किया, इसका मतलब है कि ये जो उरिया करने का जो मामला है ना, ये शैतान का क्या है, ये शैतानी बहुत बड़ी चाल है कि क्या किया जाए उसमें से, कि किस तरीके से क्या किया जाए कि जनाब, और औरतों को जो है ना, या ऐसे मर्दों को औरतों को जो है ना उनके लिबास को क्या कर दिया जाए, कम से कम किया जाए, कम से कम किया जाए उसमें से, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत बड़ा जरिया है। कल जितना गंद बला है आप देख लें, ज्यादातर क्या है, ज्यादातर जो गुनाहों का जो मामला है वो किस चीज के साथ है, इंसानी लिबास के साथ जो है ना उसका ताल्लुक है। जितने जितनी फैशन इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामेबाजियां ड्रामे हैं, दूसरी चीजें हैं, उन सब का क्या ताल्लुक है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज को जो है ना वो क्या करते हैं, और वो औरत को कैसे पेश किया जाता है, एक एक ऐसे, जैसे कि कहते हैं ना कि एक जो है ना एक उसके तौर पे कमोडिटी के तौर पे पेश किया जा रहा है, और औरत का जिस्म को क्या बनाया जाता है, नुमाइश बनाया जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक वो है, एक कॉन्सेप्ट, लेकिन वो क्या कहते हैं, औरतों के हुकूक की बात करते हैं, फलां करते हैं जनाब, औरतों के हुकूक और फलां ये चीजें, हालांकि वो क्या है, कोई वो नहीं है, औरत को सिर्फ और सिर्फ वो क्या समझते हैं, एक एक वो समझते हैं कि जनाब ये क्या है, अपनी ख्वाहिशात पूरे करने का एक आला है बस, इसको इसके साथ क्या करो, इसके साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करो बस, वो पेश ऐसे करेंगे उसको। तो शैतान का मकसद ये होता है, व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब ये काफिर लोग बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को ऐसे ही पाया है, ठीक है ना, तो चाहिए वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसी काम का हुक्म दिया है। कुल, तो आप कह दो इन अल्लाह ला यामुरु बिल फहशाई, अल्लाह ताला जो है वो किसी को बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह पर वो अल्लाह ताला के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिनका तुम्हें जरा भी इल्म नहीं है। कुल अमर रब्बी बिल किस्त, आप चलिए ठीक है ना, तो आप कहो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया, वाकीमु वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और ये हुक्म दिया कि जब कहीं सजदा करो तो क्या करो, ठीक है, अपना रुख ठीक ठीक रखो, इंद कुल्लि मस्जिद, यानी सजदे के मौके पे ऊपर, अच्छा यहाँ से मुराद मस्जिद से मुराद क्या है, सजदे के मौके के ऊपर, कि जब भी तुम सजदा करो वदऊहु, ठीक है ना, तो मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उसको पुकारो, ठीक है ना, इताअत खालिस उसी की तरफ कर, यानी उसी का, यानी मुखलिसीन लहुद्दीन, ठीक है ना, तो जो है ना उसमें उसी के लिए जो है ना उसको पुकारो खालिस करते हुए अपने दीन को जो है, कमा बदा कमा बदा अकुम ताउदून, ठीक है ना, जिस तरह उसने तुम्हें इब्तिदा में, कमा बदा अकुम, जैसा कि तुम्हें पैदा किया था, और क्या होगा,
تو ہاں کما جیسا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا تھا، تعودون، تو اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، دوبارہ اعادہ کیا جائے گا تمہارا. تو تم اللہ کی طرف جو ہے اس میں سے فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، تم میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دی ہے، ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، اور جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کہ انہیں کیا کر لیا، انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب دیکھو اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ سب کے لیے آ رہا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جی عند کل مسجد، کہ خوشنمائی کا سامان، ٹھیک ہے نا، لے کر آؤ. یعنی کیا مطلب، لباس پہن کے آؤ. اس سے یہ بھی پتا چلا بچوں کہ دیکھو لباس پہننا بیسیکلی کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے، یہ خوشنمائی کا ذریعہ ہے. لباس پہننا، لباس اتارنا خوشنمائی کا نہیں، یہ گندگی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خوشنما نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کیا ہے، گندا ہوتا ہے جب کیا کرتا ہے، لباس کو اتارتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو انسان کی کیونکہ جو وہ تھا، اب کیا سمجھا جاتا ہے، لباس کو اتارنے کو کیا سمجھا جاتا ہے، بڑا ایک فخر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ کیا ہے، لباس پہننا اصل چیز تھی. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ٹھیک ہے نا، تو اپنی خوشنمائی کا سامان جسم پر لے کر آؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، قل من حرم زینت اللہ، تو آپ کہو کہ کس نے تم پر حرام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آخر کون ہے، کل من حرم، کون ہے جس نے حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. ٹھیک ہے نا، جس نے زینت کے اس سامان کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کس نے حرام کیا تمہارے لیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ. اللہ اکبر، کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں دنیوی زندگی میں ملیں گی، خالصتا یوم القیامت، اور قیامت کے دن خالص ہونے کے لیے ہوں گی. دیکھو تو نیکوکاروں کے لیے دنیا میں تو اللہ کیا کریں گے، کافروں کو بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں، کھانا پینا لباس ہر چیز جو ہے نا، یہ سب چیزیں جو ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا، یہ خالص کس کا حق ہوگا، اس میں سے خالص یوم القیامت. دنیا تو کیا ملتی ہے، دنیا تو کافر کو بھی مل جاتی ہے اور مسلمان کو بھی مل جاتی ہے. لیکن آخرت جو ہوگی وہ اس کا ہوگی، خالص مسلمان کا حق ہوگی اس میں سے. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہہ دو کہ انما حرم ربی الفواحش، کہ حرام کرا میرے پروردگار نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کرا دیا ہے. ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر کھلی ہیں یا چھپی ہوئی ہیں. والاسم والبغی بغیر الحق، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہی ہر قسم کے گناہ کو اور نہ حق کسی کو زیادتی کرنے کے اوپر، البغی بغیر الحق، نہ حق زیادتی کرنے کو بھی. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ان تشرکوا باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک بناؤ، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے اوپر وہ بات لگاؤ، اللہ کے ذمہ وہ بات کہو جس کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک، قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ اکبر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک گھڑی بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. دیکھو جو موت آپ کی لکھی ہوئی ہے نا، وہ ذرا آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھ لو، اس کو دل کے اندر ایسے وہ بنا لو. اب پھر آپ کیا بن جاؤ گے، پھر آپ بڑے بے باک بن جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، پھر بڑے بے باک، جس آدمی کو موت کا یقین آ جاتا ہے نا، اور جس کو اپنی ایک اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے، میں ایک لمحہ پہلے نہیں ایک لمحہ بعد نہیں، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ بڑا نڈر ہوتا ہے وہ بندہ، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، جس کے زندگی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس لیے جو ہے نا، اس لیے صحابہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت علی جو تھے جنگ صفین کے اندر جو تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جو تھے سو رہے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ حالات کیا ہیں ادھر، کس طرح لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی میری جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ کیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد آ سکتی ہے، مجھے پتا ہے کہ جو ہے اس میں سے تو موت تو وہ ہے.
پھر یہ ہوتا ہے، یہ صحابہ کے اندر نا یہ کمال تھا کہ موت جو تھی نا ان کے سامنے ایسی وہ تھی، دنیا کے ساتھ دلی لگاؤ نہیں تھا نا، تو وہ جو تھے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ چلو جی ٹھیک ہے، کون سی ہوا گیا. ہمیں تو کیا ہوتا ہے، ہم تو موت کا نام سنتے ہی جو ہے نا پریشانی آ جاتی ہے. اگر ہمیں یہ بتا دیا نا کہ 10 سال بعد موت آ رہی ہے، تو ابھی سے ہماری کیا ہو جائے گی، پریشانی جو ہے نا بڑھ جائے گی. ہر 10 سال بعد 10 سال کی زندگی رہ گئی ہے بس. تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، حالانکہ 10 سال کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے. 10 سال ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے تو جو موت آنی ہے وہ نہ ایک سیکنڈ پہلے ہے نہ ایک سیکنڈ بعد ہے. اس کو اپنے دلوں کے اندر کیا کر لو، مضبوطی کے ساتھ جما لو. ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اس کو چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ کوئی رزق آپ کا چھین نہیں سکتا، وہ آپ کو کوئی وہ نہیں کر سکتا. تو بس یہ چیزیں جو ہے نا اپنے اندر، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جو ذات کے اوپر توکل ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے اوپر جو توکل ہوتا ہے انسان کا، کہ جناب اس میں سے تو قرآن سے یہی چیز آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے بیسیکلی، کہ جو ہے نا اس میں سے اب یہ جو ہے اس کا عقیدہ، یہ جو قرآن آپ نے پڑھا تو آپ کے ذہن میں کیا آ جانا چاہیے، بالکل مجھے فائدہ جا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ. صرف پڑھنا نہیں ہے، نہیں پڑھنا، اس کو یقین اپنے اندر وہ کیا نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اسی لیے بعض لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں نا یہ اس میں سے وہ، کہ یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہتا، اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم دنیا کا جو کام کرتے ہیں نا یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ کے لیے کام کرتے ہو تم، اور تم جو ہے نا بالکل پکی بات ہے کہ جناب تم وہ کر رہے ہو. میں نے کہا صرف تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ تمہاری موت آدھے گھنٹے بعد آنے والی ہے، آدھے گھنٹے بعد آنے والی ہے، تو کیا تم پھر بھی وہ کام کر رہے ہو گے جو تم کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا تم پھر بھی وہ کام کر رہے ہو گے؟ تو اب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم تو کیا کریں گے، فوراً توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ. میں نے کہا تو یہ بھی تو کیا کر رہے تھے. کمال تو یہ ہے کہ جناب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے صرف، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب کی کیا آنے والی ہے، موت آنے والی ہے. تو اگر آپ نے واقعی اللہ کے لیے کیا ہوا تھا، وہ آپ جو تھے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو تب بھی کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی کیا آپ عبادت کے اندر ہو. تو کمال یہ ہوگا کہ جناب آپ کہو کہ ہاں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، موت جو آنی ہے تو میں کون سا بھی کس اس میں ہوں، گناہ کے کام میں تو ہوں نہیں ہوں، یہ بھی کیا ہے میری نیت کیا ہے اس سے. تو میں اس وقت بھی جو ہے اس میں سے تیار ہو بیٹھے ہوئے ہو، تو پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. ہم تو بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمیں اگر جس مثال کے طور پہ ہمیں اگر ہم تو کہتے ہیں جناب اگر ہم پڑھا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم جو پڑھاتے ہیں اگر وہ، تو ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو ہماری اس سے اور کیا خوشی ہوگی زیادہ، کہ ہماری پڑھاتے پڑھاتے کیا آ جائے، موت آ جائے، پڑھتے پڑھتے کسی دن جو ہے اللہ کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. پڑھاتے ہوئے جو ہے، تو اس سے اچھی اور کیا وہ ہو سکتی ہے، یا جو ہے نماز کے اندر یا ذکر کے اندر یا سجدے کے اندر اس طرح جو ہے نا وہ موت آ جائے، تو اس سے اچھی اور کیا وہ ہو سکتی ہے. اس لیے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں یہ پہلے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اب آ گیا جناب علی کہ جناب یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا جب ہماری روحوں کو بلایا تھا نا، تو یوم الست کے اندر، الستو بربکم، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم سے کیا کیا تھا، یہ جو تھا نا ایک وعدہ بھی لیا گیا تھا، یا یہ اس انسان کو کیا جاتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اما یاتی، تو اب یہ امی کا ذکر، اے آدم بیٹو اگر تمہارے پاس تم میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ فمن تقوا واصلح، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر دیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھو ذرا، ٹھیک ہے نا. تو تقوی والے اور اس میں سے کوئی خوف نہیں.
ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتا ہے کہ خوف اور حزن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, خوف جو ہے, حزن کیا کیا ہوتا ہے, جو پیچھے کا ہوتا ہے. خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, خوف مستقبل کے ہوتا ہے, اور حزن کیا ہوتا ہے, تو نہ ماضی کی فکر, نہ نہ مستقبل کی, نہ مستقبل کی کوئی خوف ہے, اور نہ ہی کیا ہے, یہ اندیشہ کہتے ہیں اس کو, مستقبل کے جو ہوتے ہیں اندیشے کوئی نہیں ہوں گے, اور ماضی کا کوئی غم شم نہیں ہوگا, ان لوگوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں سے والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, واستکبروا عنہا, اور جنہوں نے تکبر کے ساتھ اس سے منہ موڑ لیا, اولئک اصحاب النار, یہی جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن من افترا علی اللہ کذبا, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ازلم آ گیا نا, من من تھا, یہ من تو اس میں تفصیل آ گیا, من کے ساتھ استعمال ہوا یہاں پہ. تو کون اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. افترا علی اللہ کذبا, ٹھیک ہے نا, جس نے اللہ پر کیا باندھا ہو, ٹھیک ہے نا, جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتی, یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے, کذب تکذیب کرنے, جھٹلانے کو. اولئک تو ایسے لوگ, ینالہم نصیبہم من الکتاب, ٹھیک ہے نا, اولئک ایسے لوگوں کے مقدر میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اولئک ینالہم نصیب من الکتاب, اللہ اکبر, ایسے لوگوں کو کیا ملے گا, ان کو حصہ مل جائے گا, من الکتاب, جو ان کا لکھا گیا ہے نا, جتنا حصہ ان کا لکھا گیا ہے نا دنیا کی زندگی کے اندر, تو وہ ان کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, دنیا کا تو مل جائے گی, دنیا تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے, دنیا تو اللہ کافر کو بھی جو ہے نا وہ بھی کیا کرتے ہیں, اس کو بھی دے دیتے ہیں. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم, تو حتی اذا جاءتهم رسلنا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے, یتوفونہم, ٹھیک ہے نا, ان کی روح قبض کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, جب یتوفون قالوا, تو کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ, تو کہیں گے کہاں ہیں, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. قالوا, تو کہیں گے ضلوا عنا, وہ ہم سے کیا ہو گئے, وہ تو گم ہو گئے ہیں جناب. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اس میں سے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم, قال ادخلوا تھا یہ, تو قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم, تو کہتے ہیں کہ جناب اللہ فرمائے گا جاؤ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو کہتے ہیں ادخلوا فی داخل ہو جاؤ تم, ٹھیک ہے نا, داخل ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, ان گروہوں کے اندر, یا ان اس میں سے قد خلت من قبلکم, جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. کس میں سے, من الجن, یہ من بیانی ہے. اچھا, جاؤ جنات اور من الجن والانس فی النار, جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, جا کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. کلما دخلت امت لعنت اختہا, اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, اس میں جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا, اپنے جسم میں لعنت بھیجے گا. حتی عزت دارکو, ادارکو, تدارکو سے, اچھا, ادارکو تا کو دال کیا, اور دال کا دال میں ادارکو, ٹھیک ہے نا, دال کے دال کا دال میں, پھر حمزہ وصلی شروع میں لے کر آ گئے تھے اس میں سے, یہ اساقل جیسے نا, تو یہ تدارک میں تفاوت سے ہے. یہ ہم نے بتایا تھا نا باب میں نے, اساقل اساقلن جو تھا, یہ جو تھا حتی عزت دارکو فیہا جمیعا. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب, تو جب وہ کیا ہوں گے, جب سارے کیا ہو جائیں گے, اس میں اکٹھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, جب سب کے سب ایک ساتھ, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ کیا کہیں گے, سارے اکٹھے ہو جائیں گے, تو جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, ہا اولائے اضلونا, کہ یہ جو ہے نا, یہ جو تھے ہمارے جو بڑے تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, یہ ہمارے جعلی پیر, ڈرامے باز پیر, بڑے بڑے, ٹھیک ہے نا, ربنا ہؤلاء اضلونا, کہ انہوں نے ہمیں کیا کی ہے, انہوں نے ہمیں کیا کرتی ہے, غلط راستے پر ڈالا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار, تو ان لوگوں کو لکل ضعف ولا تبلغنا اولاہم
من فضل قل هذا ما كنتم تكسبون. تو اب پھر کیا کہیں گے؟ پہلے آنے والے بعد والے آنے والوں سے کہیں گے کہ جناب جو اس میں سے پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لکھو فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم تو جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے کا عذاب چکھو. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کیا کہیں گے؟ تو پھر تو تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہیں ہوئی ہے، تم بھی تو یہی کام کرتے رہو. وائس دیکھیے، وائس اوکے. تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب وہ بعد والے کہیں گے، جو پہلے والے ہوں گے وہ کہیں گے جناب یہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ان کو کیا ہوا اس میں سے؟ تو ان کو بھی عذاب جو ہے، تو یہی سارے مکر جائیں گے پھر اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے جی.